بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے لڑکیاں دیکھنے کی مہم پر نکلی ہوئی تھی۔ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ بیٹے کی ماں ہونا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ بیٹھے بٹھائے عورت خود کو ملکہ اس وقت محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے جب لڑکی والے آپ کے سامنے بچ جاتے ہیں۔ اتنا پروٹوکول ملتا ہے کہ کئی دنوں تک طبیعت سرشار رہتی ہے۔ آج بھی مجھے رشتے والی آپا کے ساتھ 3-4 جگہ لڑکیوں کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے جانا تھا، تو میں نے موٹے موٹے کچن کے کام نپٹائے اور پھر میں اپنی تیاری میں لگ گئی۔ اس مقصد کے لیے میں نے 3-4 نئے جوڑے بھی بنا کر رکھ لیے اور جہاں بھی جانا ہوتا ان میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیتی۔ حالانکہ میں خود ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مجھے اپنے بیٹے ریحان کے لیے کسی اونچی گھر کی لڑکی کی تلاش تھی جو ٹھیک ٹھاک اپنے ساتھ جہیز بھی لے کر آئے، کیونکہ میں نے جب سے اپنی جٹھانی کی مالدار بہو اور جہیز کو دیکھا تھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھی میری طرح 6 مرلے کے گھر میں ساری زندگی گزارتی رہی۔ اب آ کر ان کے حالات بدلے تھے جب ان کے بیٹے جوان ہوئے، اور جب ان کے رشتوں کے لیے باہر نکلی تو ان کی منظور نظر فیملیز اچھی خاصی امیر کبیر ہوتی تھیں۔ انہوں نے رشتے والی آپا کو صاف کہہ رکھا تھا کہ انہیں ان گھروں کا رشتہ دکھائیں جن کے گھر سے کوئی نہ کوئی باہر ملک گیا ہو، کیونکہ ایسے گھروں کے ٹور ہی الگ ہوتے ہیں۔ باپ یا بھائی میں سے کسی نہ کسی کے باہر جانے سے پوری فیملی کی تقدیر بدل جاتی ہے، دولت کی ریل پیل اور آسائشیں دیکھنے لائق ہوتی ہیں۔ ایسے گھر اپنی بیٹیوں کے ساتھ ٹرک بھر کے جہیز کا دیتے ہیں، لہٰذا آپا نے جب سے ان کی خواہش کو سنا تو وہ انہیں ٹھیک ٹھاک امیر کبیر گھرانوں میں لے کر گئیں، جن کی کوٹھیاں کنال سے کم کی نہیں ہوتی تھیں اور پورچ میں 3-3 4-4 گاڑیاں کھڑی ہوتیں۔ 1-2 بار میں بھی ان کے ساتھ گئی تو میں تو حیران ہی رہ گئی یہ دیکھ کر کہ زندگی تو مزے سے یہ امیر لوگ جیتے ہیں، بھلا ہماری بھی کوئی زندگی ہے۔ کپڑے لیتے ہیں تو جوتے پورے نہیں ہوتے، اور جوتے لو تو برانڈڈ کپڑے پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔ لیکن میری جٹھانی اپنے بیٹوں کی اچھی نوکری لگنے کے بعد جس تیزی سے اپنے اسٹیٹس کو بدلنے کی تگ و دو کر رہی تھیں، وہ دیکھ دیکھ کر میں بھی سوچتی تھی کہ جب میرا وقت آیا تو میں بھی ایسا ہی کروں گی۔ امیر گھرانے کی بہو اپنے ساتھ اتنا جہیز کا سامان لے کر آتی ہے کہ کسی چیز کی کمی پھر گھر میں محسوس نہیں ہوتی۔ میں اپنی جٹھانی سے کبھی کبھی بے حد جیلس بھی ہوتی کہ جہاں پر بھی جاتی ہے اتنے امیر امیر لوگ ان کی بے پناہ عزت کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ لوگ اپنے جیسے روپے پیسے رکھنے والے لوگوں میں بیٹی دینے کے بجائے اپنے سے بہت کم اسٹیٹس رکھنے والوں میں بیٹی بیانے کے لیے اتابلے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس وقت تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن جب میں اپنے بیٹے ریحان کے رشتے کے لیے باہر نکلی تو مجھے تب پتہ چلا کہ امیر کبیر لوگ اسٹیٹس کے بجائے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا کتنا قابل ہے، آگے ترقی کے کتنے چانسز ہیں۔ اگر وہ اچھی پوسٹ پر ہے، خوب پڑھا لکھا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے میں دیر نہیں کرتے، بلکہ ایسے لڑکوں کو رشتہ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ریحان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کی بہت اچھی جگہ پر نوکری لگ گئی تو میں بھی بالکل اپنی جٹھانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رشتے کرانے والی آپا کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے بھی بالکل ویسے ہی رشتے دکھائیں جیسے وہ میری جٹھانی کو دکھاتی رہیں، اور انہی گھرانوں سے مجھے بھی لڑکی چاہیے جو ٹھیک ٹھاک امیر کبیر ہو۔ ریحان کو جب میری سوچ کا پتہ چلا تو وہ اکثر ہنس دیتا اور کہتا کہ اماں آپ صرف جہیز کو مد نظر رکھ رہی ہیں، آپ نہیں جانتی کہ ان امیر لڑکیوں کے دماغ 7ویں آسمان پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھلا ہمارا ان کا کیا میچ، اور ویسے بھی میں شادی ابھی کرنا ہی نہیں چاہتا، مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، لہٰذا آپ ان باتوں سے نکل آئیں۔ لیکن میں کہاں باز آنے والی تھی، میں نے بس تہیا کر رکھا تھا کہ جلد از جلد اپنے اکلوتے بیٹے ریحان کی شادی کروا کے ہی دم لوں گی۔ ویسے بھی اب مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ بہو آ جائے گی تو وہ گھر سنبھال لے گی اور میں ان ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں تیار ہو کر ابھی جوتے پہن رہی تھی کہ آپا کی کال آ گئی، تو میں نے فٹافٹ گھر کے دروازے کو تالا لگایا اور باہر نکل آئی۔ ویسے بھی گھر کی ایک چابی ریحان کے پاس ہوتی تھی، اسی لیے اگر بے وقت بھی مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑ جاتا تو مجھے فکر نہیں ہوتی تھی۔ مین روڈ پر خالہ میرے ہی انتظار میں کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے بھائی بہت ہی تگڑی پارٹی ہے، بس دعا کرو تمہارا کام بن جائے۔ تو میں ان کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ ہم ٹیکسی سے جس گھر کے سامنے اترے وہ دیکھنے میں تو 10 مرلے سے زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اچھا فرنشڈ تھا۔
मगर जाने क्यों से देखकर मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मैंने आपस से कहा, ये कहाँ लेकर आ गई हैं? ये तो कोई हमारी ही तरह टटपूंजिए लग रहे हैं। तो मेरी बात सुनकर हंस गईं और कहने लगी, इंतहाई अमीर लोग हैं, इनकी इस तरह की कई कोठियां शहर में हैं। लड़की का बाप भी अच्छे ओहदे पर है, अपने असर रसूख से रेहान को कहीं ना कहीं पहुंचा सकता है। लड़की के सारे भाई बाहर होते हैं, अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो हो सकता है वो रेहान को अपने साथ ही अपने कारोबार में शामिल कर लें और बाहर ही ले जाएं। अरे ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं, नौकरियों में क्या रखा है? महीने की लंगी बंदी तनख्वाह और बस ऊपर से महंगाई देखो। तनख्वाह अगर आजकल 1-2 लाख से भी ऊपर हो तो भी यहाँ गुजारा आसान नहीं। तो शुक्र नहीं करते हो कि अगर ये कारोबारी लोग तुम्हारे बेटे के सर पर हाथ रख दें तो तुम लोगों की तो 5 की 5 उंगलियां घी और सर कड़ाही में होगा। तो आपा की बात सुनकर मैं थोड़ी सी मुतमईन हो गई। टैक्सी वाले को किराया देने के बाद हमने गेट पर दस्तक दी तो दरवाज़ा जल्दी खुल गया और हमें एक सजे सजाए ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद ही लड़की की माँ और बहनें ड्राइंग रूम में आ गईं। देखने में तो काफ़ी माकूल लोग ही लगे। मेरा दिल तो अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गया। मैंने इन्हें अपने आने का मकसद बताया तो लड़की की बहन ने फौरन कहा, क्या आप लड़के को साथ नहीं लेकर आईं? अच्छा होता अगर आप इसे साथ ले आती तो हम इसे देख लेते। तो मुझे काफ़ी अचंभा सा हुआ। इससे पहले तो कभी किसी लड़की वालों ने ये बात नहीं की थी। तो मैं खाला की तरफ देखने लगी तो एकदम खाला ने बात बनाते हुए कहा, अभी तो रेहान की अम्मी लड़की को देखने के लिए आई हैं। बात अगर आगे चलेगी तो लड़के को भी हम साथ ले आएंगे, ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं। अगर ये लड़की को देखने के लिए आई हैं तो हमें भी तो लड़के को देखना है, तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। तो खाला ने हकलाते हुए कहा, क्यों नहीं, आप भी लड़के को ज़रूर देख लें, लेकिन जब हम अगली दफ़ा आएंगे तो लड़के को साथ ही ले आएंगे। अभी तो आप इन्हें लड़की दिखा दें ताकि बात आगे बढ़े। खाला चुप हुई तो मैंने एकदम रेहान की तस्वीर निकालकर इसकी बहन की तरफ बढ़ाई और कहा, मेरा बेटा रेहान है, आप देख लें और तसल्ली कर लें। बात आगे बढ़ी तो मैं अपने बेटे को भी यहाँ ले आऊँगी। दरअसल मैं इसे अपने साथ ज़रूर लेकर आती, लेकिन आप तो जानते हैं कि अफसर बंदे के कंधे पर कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं तो हर दूसरे दिन निकलती होती हूँ, तो जाहिर है हर वक्त तो मेरे साथ नहीं चल सकता ना। बातों ही बातों में मैंने इन्हें ये जता दिया कि मैं यहाँ आने से पहले भी कई लड़कियाँ देख चुकी हूँ, इसीलिए ज़्यादा चौड़े होकर मेरे साथ गुफ्तगू ना करें कि आखिर को मैं बेटे की माँ हूँ। मेरी बात सुनकर लड़की की बहन और माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा। थोड़ी देर के बाद लड़की को बुलवाया गया, जिसे देखकर तो मैं दंग ही रह गई। लड़की देखने में ठीक ठाक खूबसूरत थी, जाने क्यों मेरा तो इस पर दिल ही आ गया। मेरे रेहान के साथ खड़ी कितनी खूबसूरत लगेगी। अगर यहाँ रिश्ता हो जाता है तो मेरी जेठानी तो सड़ जल जाएगी, क्योंकि अमीर कबीर घरानों से तो बहू वो भी लेकर आई है, लेकिन इसकी चारों बहुएं वाजिबी शक्ल सूरत की थीं, जिन्हें देख देखकर खानदान वाले अक्सर इस पर भपटी कसते रहते। इधर तो दौलत के साथ साथ लड़के की खूबसूरती भी आंखों को खैरा कर रही थी। मैंने आंखों ही आंखों में आपा को इशारा किया कि मुझे तो लड़की पसंद आ गई है, तो आपा ने सुख का सांस लिया। इतने में लोगों ने चाय हमारे सामने लाकर रख दी। चाय पीते हुए मैंने लड़की की माँ को अपनी पसंदीदगी के बारे में बता दिया कि मुझे आपकी लड़की बेहद पसंद आई है, अब आप मंगनी की तारीख दे दें। तो लड़की की माँ ने कहा कि आप हमें कुछ वक्त दें, हम आपको सोच कर बताएंगे। उन्होंने मेरे रेहान की तस्वीर रख ली और थोड़ी देर के बाद मैं और आपा उठकर अपने घर को आ गए। मैं बेहद खुश थी, क्योंकि पहली बार मेरा दिल मुतमईन हुआ था। बातचीत और टी सेट के बर्तनों से मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि ये लोग ठीक ठाक पैसे वाले हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कारोबारी फैमिली है, तो कल को रेहान का भी मुस्तकबिल मुझे रोशन दिखाई दे रहा था। वैसे भी मैं नौकरी के हक में नहीं थी, क्योंकि रेहान के अब्बा भी एक सरकारी ही मुलाजिम थे और लगी बनती तनख्वाह थी। ले देकर एक ही बच्चा था और रेहान के बाद कोई और बच्चा हुआ भी नहीं, इसीलिए रेहान मेरा इकलौता बेटा था, जिसके लिए मैं बचपन से ही बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही थी। सरकारी मुलाजमत में ही रेहान के अब्बा ने अपना ज़ाती घर तामीर करवा लिया था। ज़ाती घर का होना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जिन लड़कों को अपना ज़ाती घर नहीं होता, उनकी नौकरी ख्वाह कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लड़की वाले इन्हें अपनी बेटी देते हुए झिझकते ज़रूर हैं। अमूमन लड़की वालों की ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि कम अज़ कम लड़के का अपना ज़ाती घर तो हो,
اور میں تو جہاں پر بھی رشتہ لے کر گئی، جب لڑکی والوں کو پتہ چلتا کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے تو ان کے چہرے کا اطمینان دور سے دکھائی دے جاتا اور میرا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے ریحان کے لیے تو کئی لڑکیاں دیکھ چکی تھی، لیکن یہ جو میں لڑکی دیکھ کر آئی تھی اس پر میرا دل ٹھہر سا گیا۔ میں نے گھر آ کر ریحان کو اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگلی دفعہ وہ میرے ساتھ لڑکی کے گھر جائے گا، تو وہ میری بات سن کر تھوڑا سا سٹپٹا سا گیا۔ اماں، یہ لڑکیوں کے گھر جانے والے معاملات مجھ سے دور ہی رکھیں۔ تو اس کی بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ ایسے کیسے دور رکھوں؟ منگنی کی انگوٹھی کیا میں اپنی انگلی میں پہنوں گی؟ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگ گیا۔ تو پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی کہ دیکھو، جس طرح ہم کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی والے بھی تو یہ حق رکھتے ہیں نا کہ لڑکے کو چھان پھٹک کر دیکھیں، اس سے بات چیت کر کے دیکھیں کہ آیا وہ گفتگو میں کیسا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا جہاں پر بھی جائے گا اپنا لوہا منوا کر ہی دم لے گا۔ تو میری بات پر ریحان چپ ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے بالکل مطمئن تھی کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہمیں کافی پازیٹیو جواب ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو میں ریحان کو لے کر ان کے گھر گئی۔ اس کے والد، بھائی، بہنیں سبھی نے ریحان سے بات چیت کی، اور یوں لڑکی والوں کو ریحان بے حد پسند آیا۔ میں چونکہ اپنے ساتھ منگنی کی انگوٹھی لے کر گئی ہوئی تھی تو میں نے دعائے خیر کی رسم کے طور پر منگنی کی انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں ڈال دی، اور یوں یہ معاملہ خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو گیا۔ ریحان بھی بہت خوش تھا۔ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ لڑکی والوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر لیں، کیونکہ ہم نے 2 ماہ کے بعد یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہم سب کے ویزے آ چکے ہیں، اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہم اپنی بیٹی کی شادی کا فرض ادا کر کے رخصت ہوں، کیونکہ پھر باہر سے جلدی آنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہوتی۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے حامی بھر لی، لیکن لڑکی والوں نے ہمارے سامنے جو شرائط رکھی اس سے سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ لڑکی والوں نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ لڑکی کے نام مکان لگایا جائے یا پھر 10 مرلے زمین بچی کے نام کی جائے۔ ہم نے تو خود مر کے یہ گھر بنایا تھا، بھلا ہم اسے بہو کے نام کیسے لگا سکتے تھے کہ کل کلا کو بہو کی ناراضگی یا ناچاکی کی صورت میں تو ہمیں بآسانی اس گھر سے بے دخل کر سکتی تھی۔ ویسے بھی مجھے لڑکی اور لڑکی کے گھر والے کافی نازک مزاج لگ رہے تھے، لیکن منگنی کرتے وقت اس کے بعد بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ اتنی سخت شرط ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ ریحان کے ابا تو پھر کسی حد تک راضی ہو گئے، لیکن میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ مجھے شدید غصہ آیا۔ ابھی سے یہ لوگ مکان لکھوا رہے ہیں تو کل نہ جانے کیا کیا کریں گے۔ میں نے ریحان کے ابا کو کہا کہ مجھے رشتہ منظور نہیں ہے۔ یہ کیسی شرط ہے؟ ہم ایسی کوئی شرط نہیں مانیں گے۔ ریحان کے ابا بھی پریشان تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی سمجھا رہے تھے اور لڑکی والوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ یہ بہت ہی کڑی شرط ہے، لیکن لڑکی والوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم نکاح کی تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر ہماری طرف سے رشتہ ختم سمجھیں۔ ان کی بات سن کر میں غصے سے بولی کہ اگر آپ کی طرف سے رشتہ ختم ہے تو ہماری طرف سے بھی ختم ہی سمجھیں۔ رشتوں میں یہ سودے بازیاں نہیں ہوتی۔ آپ وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کیجیے گا جو پورا قلعہ آپ کے نام کریں۔ ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریحان کے ابا بھی باہر آ گئے اور مجھے غصہ کرنے لگے کہ تم نے بہت ہی جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے، اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر بیٹے کا رشتہ ٹوٹے گا تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ تو میں ان کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں بولی، خاندان والے جائیں بھاڑ میں، وہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن میں اسی جگہ رشتہ دینے کے حق میں نہیں ہوں جو شادی سے پہلے ایسی شرطیں رکھ رہے ہوں۔ ریحان کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت مایوس ہوا اور مجھ پر خفا بھی کہ امی کوئی درمیانی راستہ نکال لیتی، یہ کیا کیا، آنن فانن آپ نے رشتہ ختم کر ڈالا۔ میں جانتی تھی کہ ریحان کو وہ لڑکی کافی پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے حوالے سے کافی رنگین خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتی کہ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ امیر لوگ ہیں، خوب سارا جہیز آئے گا اور کچھ عرصے کے بعد ہی ہم ان کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو کر باہر سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ لڑکی کا سارا خاندان ہی باہر سیٹل تھا۔ لیکن بجائے ہمیں سیٹ کرنے کے، یہ تو ہمارا بھرتا نکالنے کو تیار ہیں۔ جو گھر ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اور روپیہ جوڑ جوڑ کر بنایا ہے
وہ سارا کا سارا اپنی بیٹی کے نام لگوانے کی بات کر رہے تھے، جو ظاہر ہے ہم میں سے کسی کے لیے بھی اسے ماننا ممکن نہیں تھا۔ ریحان کے ابا گھر آنے کے بعد میرے ساتھ بہت لڑے۔ تم ہی ایسی اونچی اونچی جگہوں پر ماتھے مارنے کی کوشش کرتی ہو، اب دیکھ لیا نا اس کا انجام۔ اگر اپنی حیثیت کے مطابق رشتہ داری جوڑتی تو آج یوں ناکام ہو کر خالی ہاتھ گھر نہ آتی۔ ریحان بھی اب میرے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ریحان نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے گا اور اس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے سرکل میں سے کوئی لڑکی پسند کر کے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا تو وہ تو 2 دن بھی ہمارے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی، اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ رہنے میں ایزی محسوس کریں گے۔ میں نے ریحان کو صاف صاف کہہ دیا کہ تم ہماری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکے کی ذات ہے، کبھی بھی میری دھوس دھمکی میں نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے میں نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے کی کوشش تیز کر دی، لیکن اب کی بار میں نے آپا کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے کسی ایسے امیر گھرانے میں اپنے بیٹے کو نہیں بیانا، بلکہ جلد از جلد کسی غریب گھر کی لڑکی ہی دیکھ لیں اور رشتے کی بات چلائیں، کیونکہ اب مجھ سے گھر کے معاملات نہیں چلائے جا رہے۔ آپا ہمارے گھر کے معاملات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھیں، تو وہ میری بات سننے کے بعد بولیں کہ میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں ان امیر گھرانے کے چکروں میں سے نکل جاؤ۔ ان کی بیٹیاں اگر بیاہ کر تمہارے گھر آ بھی گئیں تو کام کاج کو ہاتھ تو لگانے سے رہیں، شادی کر کے بھی تمہارے مسئلے جو کہ تو ہی رہیں گے۔ اسی لیے تو میں کہتی آ رہی ہوں کہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ کر لے آؤ، فائدے میں رہو گی، وہ تمہارے گھر کے کام بھی کرے گی اور تم سے دب کر بھی رہے گی۔ عموماً اکثر گھرانے اسی فارمولے پر عمل کرتے ہیں، کیوں کسی غریب گھرانے کی بہو ساری زندگی ان سے دب کر اپنا وقت گزارتی ہے اور ان کی الگ سے احسان مند بھی رہتی ہے۔ تو ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے انہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد کوئی لڑکی دیکھیں۔ تو انہوں نے اگلے ہی دن مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک لڑکی کا رشتہ دیکھا ہے، لیکن تم آ کر دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ تو میں نے منہ بناتے ہوئے انہیں کہا کہ غریب کی بیٹیوں کے رشتے کہیں بھاگے نہیں جاتے، یہ تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے آئے۔ تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل لڑکی کا باپ نہیں ہے اور ماں بھی بس دل کی مریض ہے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، اسی لیے وہ جلد از جلد اس لڑکی کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 اور بھی رشتے اس لڑکی کے آئے ہوئے ہیں، اسی لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جا کر دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو بات پکی کر لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے اور پھر میری لسٹ میں دور دور تک کوئی ایسا رشتہ بھی موجود نہیں ہے، پھر تمہیں کافی دنوں انتظار کرنا پڑے گا، اور تم خود ہی کہتی ہو کہ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ تو ان کی بات میرے دل کو لگی اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں چپکے سے ریحان اور اس کے ابا کو بتائے بغیر ہی آپا کے ساتھ نکل گئی، کیونکہ گھر کے کام کاج اب میرے لیے مصیبت بنتے جا رہے تھے، کیونکہ میری اب بالکل بھی ہمت نہیں لگتی تھی۔ جب ہم اس لڑکی کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ کا رکھ رکھاؤ اور سلیقے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ اس کی والدہ کافی بیمار تھیں اور آپا نے بالکل صحیح کہا تھا، لیکن گھر صاف ستھرا اور بہت ہی عمدگی سے سجا ہوا تھا، جس کے بارے میں لڑکی کی ماں نے ہی بتایا کہ یہ سب میری زویا کرتی ہے، کیونکہ میری ماں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، کیونکہ میرے میں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، پورا گھر اس بچی نے سنبھال رکھا ہے۔ تو میں یہ سن کر اور دیکھ کر کافی مطمئن ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو کام کاج میں اچھی مہارت رکھتی ہو۔ گھر آ کر میں نے ریحان کے ابا سے بات کی اور انہیں لڑکی کے حوالے سے ساری بات بتائی، تو وہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان سے بھی اپنی ساری بات پہلے ہی کلیئر کر لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کی بھی کوئی شرط نکل آئے، کیونکہ ویسے بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہے، تو بغیر شرطوں کے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسے بیائیں گے۔ بات ان کی اپنی جگہ پر درست تھی، لہٰذا میں نے اگلے دن جا کر لڑکی کی ماں سے ملاقات کی اور ساری باتیں کلیئر کی تاکہ بعد میں دل برے نہ ہوں۔ لیکن مجھے بڑی حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب لڑکی کی ماں نے کہا کہ ہماری کوئی شرط نہیں ہے، بس میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھیں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا کیا ہے، آج ہوں تو کل کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اگر میری بیٹی سکھی رہے گی تو میں بھی 4 دن زندگی کے اور جی لوں گی۔
میں لڑکی والوں کی طرف سے مکمل مطمئن ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اور ریحان کے ابا نے شادی کی تاریخ طے کر دی، اور ریحان کو جب بتایا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ وہ یہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی سابقہ منگیتر ماہین کے زلف کا اسیر ہو گیا ہے، لیکن چونکہ میں ماں تھی اسی لیے اپنی اولاد کی کمزوریوں کو بھی بہت اچھے سے جانتی تھی۔ جب میں نے اس کے سامنے رونا دھونا شروع کیا اور جذباتی طور پر بلیک میل کی تو اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں میں نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کر ڈالی۔ میں جانتی تھی کہ ریحان یہ شادی انتہائی مجبوری کے عالم میں کر رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا پتھر دل ثابت ہوگا کہ شادی کی پہلی رات ہی سے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ لیکن جانے کیوں مجھے دکھ ہونے کے بجائے خوشی ہوئی، یہ سوچ کر کہ زویا کو تو آتے ہی اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ کیا خبر اپنے حسن کو لے کر اور اتنی اچھی جگہ رشتہ ہونے پر اس کا دماغ 7ویں آسمان پر جا پہنچا ہو۔ تو ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ ریحان نے اس کے دماغ میں آئے خناس کو نکال باہر کیا۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں بڑے صوفے پر ہکا بکا سی بیٹھی رہی۔ میں بھی چونکہ تھکی ہوئی تھی اسی لیے اس کی دلجوئی کے لیے اٹھنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنا دلہن والا لباس تبدیل کر کے سادہ سے کپڑوں میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اسے پہلے دن ہی کام کاج کرتا دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے چائے بنائی۔ مجھے اور ریحان کے ابا کو چائے دینے کے بعد وہ چائے لے کر ریحان کے کمرے میں گئی، لیکن ریحان نے چائے کی ٹرے اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری اور اسے کمرے سے باہر نکلنے کو کہا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکل آئی، اور ریحان کے ابا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ نئی نویلی دلہن سے چائے ناشتے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اس بچی نے ناشتہ تیار کر ہی دیا تھا تو ریحان اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ تو میں نے انہیں آہستہ سے کہا کہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہیں بولیں تو بہتر ہے، خود ہی کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے نئی نئی منگنی ٹوٹی ہے اور اوپر سے شادی کہیں اور ہو گئی، تو ظاہر ہے ایڈجسٹ ہونے میں سے کچھ وقت تو لگے گا۔ تو میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ ریحان نے اس کا اپنے کمرے میں داخل ہونا بالکل بند کر ڈالا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ جب میں گھر میں ہوں تو مجھے کہیں نظر نہ آؤ۔ وہ شکوہ بھری نظروں سے ریحان کو اور کبھی مجھے دیکھتی رہتی، لیکن میں تو نظریں چرا کر سائڈ پر ہو جاتی تو وہ بھی چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ لیکن اس نے کبھی بھی کسی قسم کا حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لایا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے اور ایک اسٹور تھا۔ ایک کمرہ تو ہمارا اور دوسرا ریحان کا تھا۔ ریحان کے کمرے سے بے دخل ہونے کے بعد وہ ہمارے کمرے میں تو سو نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے اسٹور روم صاف کرنے کا کہا تو وہ اب رات کو وہیں پر سونے لگی۔ اس نے آنن فانن ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا اور سارا دن وہ کام میں جوتی رہتی۔ ریحان ہمارا بیٹا جو ہمارے بڑھاپے کا آخری سہارا تھا، وہ ہمیں 10 دن بعد ہی چھوڑ کر باہر ملک چلا گیا، اور وہاں سے اس نے کال کی تو ہم دونوں میاں بیوی ہکا بکا رہ گئے کہ یہ اس نے کیا کر ڈالا۔ اس نے بتایا کہ اس کے تمام باہر جانے کے اخراجات ماہین نے پورے کیے ہیں اور اب وہ ماہین سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر تو ہم پر قیامت ہی گزر گئی، لیکن میں نے اور ریحان کے ابا نے یہ بات زویا سے چھپا لی، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات زویا کو پتہ چلی تو خدا نخواستہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر نہ چلی جائے۔ بیٹا تو ہم ویسے ہی کھو چکے تھے، لیکن اب اس لڑکی کا ہمیں بڑا سہارا تھا جو گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ باہر کا سودا سلف بھی لا کر دے دیتی۔ اسے بس ہم نے یہی بتایا کہ ریحان اپنے آفس کی طرف سے باہر چلا گیا ہے اور جلد ہی لوٹ آئے گا، تو وہ اچھے دنوں کی امید آنکھوں میں سجائے بنا کسی تحقیق کے خاموش ہو گئی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بات کافی تھی، لیکن میں اور ریحان کے ابا انتہائی پریشان تھے کہ نہ جانے ہم اپنی بہو سے خبر کتنے دن تک چھپا سکتے ہیں۔ اگر ریحان ساری زندگی نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لڑکی یہاں پر اس کے بغیر کب تک ایسے ہی زندگی گزارے گی؟ یہ سوچ سوچ کر کبھی کبھی تو مجھے ہول آنے لگتا اور دکھ بھی ہوتا کہ میں نے ایک جیتی جاگتی غریب لڑکی پر کیسا ظلم ڈھا دیا ہے۔ ریحان ہمیں کبھی کبھی فون کر لیتا تو ہماری پوری کوشش ہوتی تھی کہ اس کی بات زویا سے کروائیں، لیکن وہ زویا کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ریحان کی کال آتی تو زویا انتہائی حسرت سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھتی کہ شاید ہم میں سے کوئی اس کی بات بھی ریحان سے کروا دے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں فون زویا کو دوں گی تو وہ بھی بات نہیں کرے گا، اور پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان کے درمیان معاملہ اور بھی خراب ہو جائے۔
اسی لیے ہم دونوں ہی بہت محتاط رہ کر گفتگو کرتے تھے، لیکن باتوں ہی باتوں میں ریحان کو ہم گھر آنے کا اصرار بھی کرتے رہتے، لیکن وہ ٹال مٹول ہی کرتا رہ جاتا۔ اس کو گئے ہوئے تقریباً 1 سال تو ہو چکا تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھی اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں۔ تو دوسری طرف زویا کی خدمت داری کو دیکھ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی پچھتانے لگے تھے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ ہم نے ایک لڑکی پر ظلم کر ڈالا ہے۔ میں جب زویا کی خاموشی کو دیکھتی تو مجھے اپنا احساس جرم مزید ستانے لگتا۔ سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی کہ میں اب باقاعدہ نیند کی گولیاں کھانے لگی تھی۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں باہر صحن میں آ گئی کہ اچانک مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ تو میں نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اسٹور روم کی طرف بڑھی کیونکہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ اسٹور روم خالی تھا اور زویا وہاں پر موجود نہیں تھی، اور ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر پر سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی تھی۔ یا خدا، زویا کدھر گئی؟ میں نے ایک دم ٹیپ ریکارڈر کو بند کیا اور دبے قدموں سے باہر چلی آئی کہ اچانک مجھے چھت پر ہلکی سی آواز آئی تو میں تیزی سے چھت کی طرف بڑھی، اور جو ہی چھت کا دروازہ کھول کر میں نے آگے قدم بڑھائے تو میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ زویا جائے نماز پر سر سجدے میں رکھی رو رہی تھی۔ تو میں پوری جان سے کانپ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، تو وہ تڑپ تڑپ کر میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی خاموشی، التجائیں میرا سینہ جلا رہی تھیں۔ میں نے اسے اٹھایا اور نیچے لے آئی۔ وہ اسٹور روم میں جانا چاہتی تھی، لیکن میں اسے ریحان کے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ آج کے بعد تم یہاں پر ہی سونا، اس کمرے پر تمہارا بھی حق ہے۔ اسے کمرے میں سلا کر میں باہر آ گئی اور پھر رونے لگی۔ میرے غلط فیصلے نے 2 زندگیاں جیرن کر دی تھیں۔ اگر میں جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو آج میرا بیٹا باہر نہ جاتا اور نہ ہی زویا کی زندگی ریحان کے ہاتھوں برباد ہوتی۔ میں یوں اس لڑکی کو روتا ہوا مزید نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہوتے ہی ریحان کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا دل ہولنے لگا کہ اس کا نمبر تو کبھی بھی بند نہیں ہوا۔ یا خدا خیر ہو۔ میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان کے ابا نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے ریحان کو ویل چیئر پر دیکھ کر وہ چلا اٹھے، تو میں بھی بنا سلیپر تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر گئی، اور ریحان کو ویل چیئر پر بڑی ہوئی شیو کے ساتھ پریشان حال دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ریحان کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر اسے لے کر اندر آ گئی۔ یہ سب کیا ہے ریحان؟ ہم دونوں میاں بیوی بس ایک ہی سوال ریحان سے کر رہے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ انتہائی بے بسی سے بولا، میرا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، تو ماہین نے مجھے فوراً ہی طلاق دے دی اور مجھے واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ریحان کی اندھی محبت نے اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا؟ دروازے میں کھڑی زویا نے ساری باتیں سن لی تھیں، تو میں خوفزدہ نظروں سے ریحان کے ابا کی طرف دیکھنے لگی کہ کہیں یہ لڑکی ہمیں اس اسٹیج پر چھوڑ تو نہیں جائے گی، کیونکہ اب ہم 2 کے ساتھ ایک اور تیسرے فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا جو اپنے ذاتی کام کاج کے لیے بھی دوسرے کا محتاج تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب سر پر بجتی ہے تو پھر انسان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مکافات عمل ایسے ہی تو نہیں ہوتے کہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور ہم ماں بیٹے کو اپنی بوئی ہوئی فصل دنیا پر ہی کاٹنے کو مل گئی۔ مجھے بس ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ زویا ان حالات میں ہمیں چھوڑ کر چلی نہ جائے، لیکن زویا ہماری زیادتیاں دیکھنے کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ شاید زویا کی دعاؤں اور بے لوث خلوص کا اثر تھا کہ ریحان معجزاتی طور پر ٹھیک ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ اپنی بیماری میں ہی وہ زویا کے خلوص کا قائل ہو گیا تھا اور اس کی قدر بھی کرنے لگا۔ یہ زویا ہی تھی جس کی دعاؤں کے نتیجے میں ریحان کو پھر سے نوکری بھی مل گئی۔ اب الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات نارمل ہیں اور میری زویا خیر سے امید سے بھی ہے۔ تو ریحان کو کہہ کر میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں زویا کام کاج کرے۔ اب جہاں تک ہو سکے گا میں اپنی ان زیادتیوں کا مداوع کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی جو میں نے۔ ناظرین،
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔